آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے بنانے کا ارادہ کیا تو فرشتوں کو بتایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں۔ تو نیابت کسے کہتے ہیں کہ جو کام اللہ کا ہے وہ کس کے سپرد کیا جا رہا ہے؟ آدم علیہ السلام کے۔ ہر چیز میں نہیں، زمین پر اللہ کا نظام نافذ کرنے کے لیے، اللہ کا قانون نافذ کرنے کے لیے آدم کو خلافت دی جا رہی ہے۔ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ جاہل پیر پڑھتے ہیں نا تو خلیفہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ تو اس خلیفہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس اسپیڈ سے میں بکرے کھاتا تھا، دمبے پھوڑتا تھا، تو میرا جانشین اب یہ کام لوگوں کو الو بنا کر کرے گا۔ یہ خلیفے کے جو جاہل پیر آج کل مارکیٹ میں چل رہے ہیں، ان کا جانشین، ان کا نائب، ان کے خلیفہ کا یہ مطلب ہے۔ جو دیکھیں نا ہمارے ارد گرد آپ کو ایسے بہت سے نظر آ جائیں کہ جی پیر صاحب کے گدی نشین ہیں، گدی نشین، یعنی طبیعت سے پیر صاحب نے الو بنایا ہے تو اب یہ گدی نشین بکرے گھوڑے کے بیٹھتا ہے۔ میں نے آج تک کوئی دبلا پیر نہیں دیکھا۔ روحانی عامل کی اب تک کی رپورٹ یہ ہے کہ مجھے کوئی دبلا نظر نہیں آیا۔ چلے خیر، یہ پھر 14-10 کی بات بنتے ہیں جی، اگر یہ عاملوں میں چلا گیا اس بیان کی بات لگ جائے گی۔ تو اللہ نے آدم علیہ السلام کو جب بنانے کا ارادہ کیا تو فرشتوں کو بتایا کہ میں زمین پر اپنا ایک نائب بنانا چاہتا ہوں۔ کتنا بڑا عہدہ کہ اپنی خلافت اس کو دی جا رہی ہے، نیابت اس کو دی جا رہی ہے۔ خلافت کا مطلب کیا ہے؟ یہ زمین پر اللہ کا نظام قائم کرے گا۔ اسلام میں ہر آدمی اپنے اپنے طور پر عبادت کرتا رہے، اپنی نماز، اپنی زکوٰۃ، اپنا روزہ، جسے پشتوں میں کہتے ہیں اخپل طریقے سے چلتا رہے۔ یہ مقصود کائنات نہیں ہے، یہ نہیں بتایا گیا۔ مقصود کائنات بتایا گیا کہ زمین پر نظام کس کا ہوگا؟ اللہ کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عبادت کرتے تو کوئی آپ کو تنگ کرتا؟ بولو نا، آپ نے غار حرا میں عبادت کی ہے، کسی نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلی نہیں اٹھائی کہ آپ کیوں عبادت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کبھی بتوں کی عبادت نہیں کی۔ مشرکین مکہ نے آپ پہ اعتراض نہیں کیا کہ ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں تو آپ کیوں نہیں کرتے، نا نا نا، یہ اعتراض بولو بھائی نہیں کیا۔ تو کہیں بھی نہیں، مسائل سارے وہاں شروع ہوئے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام کو بدلنے کی کوشش کی، اور پھر مدینہ منورہ تشریف لے گئے، وہاں پر اللہ کے دین کو باقاعدہ عملی شکل میں نافذ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد اسلام پھیلتا چلا گیا، پھیلتا چلا گیا، پھیلتا چلا گیا، اور بالآخر ایک ایسا وقت آیا تھوڑے ہی دنوں میں کہ مسلمانوں کا خلیفہ بادل کو دیکھ کے یہ کہا کرتا تھا کہ تو جہاں بھی برسے، زمین کے جس خطے پہ بھی برسے، مجھے پرواہ نہیں ہے، خراج میرے پاس ہی آئے گا۔ جہاں بھی تو زمین پہ برسے گا نا، اس سے جو پیداوار اٹھے گی اس کا فائدہ کون اٹھائے گا؟ ہم ہی اٹھائیں گے۔ سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے؟ اسی کو اللہ نے قرآن میں یوں بیان کیا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا
دین برحق کے ساتھ بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ تمام دینوں پہ اس کو غالب کر دے۔ مسلمان جب تک اس مقصد کو سمجھتے تھے اور ان میں اجتماعیت تھی، اللہ نے زمین کی باغ ڈور ان کے ہاتھ میں دے دی، جسے قرون اولیٰ کے مسلمان کہا جاتا ہے۔ اور چونکہ اس نظام کو قائم کرنے میں رکاوٹیں کھڑی ہوئیں تو ان رکاوٹوں کے لیے لڑا بھی گیا۔ رکاوٹ ڈالنے والوں نے بھی لڑائی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور ان کے شر کو ختم کرنے کے لیے لڑنے والوں نے بھی لڑائی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ تاریخ اٹھا کے دیکھیں ہماری، آج لوگ ایک اردغل کو دیکھ رہے ہیں، ایسے ہزاروں اردغل گزرے ہیں۔ یہ وہ دور تھا جب سائنس اور ٹیکنالوجی کس کے ہاتھ میں تھی؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ مسلمانوں کے۔ گورے ہم سے صرف تہذیب نہیں سیکھتے تھے، علم بھی ہم سے لیتے تھے۔ یہ وہ دور تھا جب علم میں یہ فرق نہیں تھا کہ یہ دین کا علم ہے اور یہ دنیا کا علم ہے۔ علم ہے جس شعبے میں بھی حاصل کرنا چاہو۔ میں بار بار ایک بات کہتا ہوں کہ امام غزالی جیسا عالم دین جس مدرسے کی چھت کے نیچے بیٹھ کر عالم بنا، اسی چھت میں، اسی کلاس میں البیرونی جیسا سائنسدان بھی پیدا ہوا ہے۔ نہیں یار، اس البیرونی بہت بڑا سائنسدان تھا۔ آج بھی البیرونی ہی کی جو ایکویشنز ہیں ان میں ایک حرف بھی تبدیلی نہیں ہے۔ کرنٹ ٹریگنومیٹری ساری البیرونی کی ایجاد کردہ ہے، سب اسی کو چلا رہے ہیں اب بھی، اور چینج ہو نہیں سکتی وہ۔ تو ایک ہی چھت کے نیچے مسلمان سائنٹسٹ بھی پیدا ہو رہے ہیں، مسلمان ڈاکٹرز بھی پیدا ہو رہے ہیں، اور مسلمان علماء بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ مسلمان یہ ذمہ داری سمجھتا تھا کہ زمین کی لگام اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے صرف مولوی بننا کافی۔ ارے بولنے پر یار آج تو 14 اگست سے بول لو بھائی۔ مسلمان یہ سمجھتا تھا کہ زمین پر حکومت کے لیے، زمین کی قیادت، حکومت کا لفظ لوگوں کو برا لگتا ہے، قیادت کہہ لو نا، دنیا کا قائد بننے کے لیے، دنیا کی لیڈرشپ، بلکہ دنیا کو لیڈ کرنے کے لیے، دنیا کو رہنمائی دینے کے لیے، جب تک دونوں قوتیں، دونوں علم ہمارے پاس نہیں ہوں گے، اس وقت تک ہم دنیا کو لیڈ نہیں کر سکتے، دنیا کی رہنمائی نہیں کر سکتے۔ داؤد علیہ السلام، اللہ نے بنی اسرائیل میں پیغمبر بھیجے داؤد علیہ السلام۔ داؤد علیہ السلام کو نبوت ملی تہجد کی وجہ سے نہیں، بلکہ میدان جنگ میں جالوت کو قتل کیا انہوں نے۔ میدان جنگ میں بہادری کے غیر معمولی جوہر دکھائے۔ آپ کی عبادت بھی بہت۔ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ فرماتے ہیں داؤد نے جالوت کو قتل کیا اور اللہ نے آپ کو علم اور حکمت عطا فرمائی، کمانڈر بنا دیا بنی اسرائیل کا، اور پھر آپ کی کمانڈ میں لڑائی ہوئی ہے اور اللہ نے زمین کے بہت بڑے خطے پر آپ کی حکومت کو قائم کر دیا۔ تو داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں اللہ نے لوہے کو نرم کر دیا کہ زرہیں بنائے۔ اسباب کے بغیر، ٹیکنالوجی کے بغیر، اگر آدم علیہ السلام کی پیدائش کا جو مقصد تھا اس کو پورا کرنا ممکن ہوتا تو اللہ داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہے کو پگھلاتا اور انہیں حکم دیتا کہ زرہیں بناؤ اور اسلحہ بناؤ۔ بولو نا کیا ہو گیا؟
داؤد علیہ السلام کی حکومت قائم ہوئی، پھر سلیمان علیہ السلام کی، اور بالآخر پھر آہستہ 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 بنی اسرائیل کے ہاتھ سے دنیا نکل گئی. اور اس کی وجہ عیش و عشرت میں پڑنا، عیاشی میں پڑنا. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. سب سے پہلی خرابی جو بنی اسرائیل میں آئی، نمازوں کا ضائع کرنا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دونوں علم اس زمین پر حکومت کے لیے، زمین کی قیادت کے لیے ضروری. اگر صرف مادی علم حاصل ہو، دنیا دین کا علم نہ ہو، تو انسان درندگی کی طرف چلا جائے گا. وہ لوگوں کی قیادت غلط چیز میں کرنا شروع کر دے گا، جیسے آج دنیا میں ہو رہا ہے. تو اللہ نے آدم علیہ السلام کو بھیجا زمین میں خلیفہ بنا کے. یہ خلافت کی کوشش اسی وقت سے شروع. زمین پہ بہت سارے پیغمبر آئے جن کے ذریعے اللہ نے نظام کو نافذ کیا، دینی نظام کو، اللہ کے قانون کو. آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو دنیا میں غالب کر دیا. اور یہ وہ وقت تھا کہ ہمارے پاس دونوں قسم کے علوم تھے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک انگریز نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر مسلمان سائنٹسٹ نہ ہوتے تو آج دنیا ترقی کی جس انتہا پہ پہنچی ہوئی ہے، آج سے 500 سال کے بعد یہاں پہنچتی. مسلمان سائنسدانوں نے 500 سال کا فاصلہ، بولو بھائی، کم کر دیا. 500 سال کا فاصلہ کم کر دیا مسلمان سائنسدان. ہمارے ایک جاننے والے ہیں، انہوں نے مجھے کہا کہ علماء جو ہے وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتے. الجبرا کے خلاف مفتیوں کا فتویٰ ہے کہ الجبرا جائز نہیں ہے. پتہ نہیں کیا کیا وہ باتیں کر رہے تھے. میں نے کہا بھائی الجبرا کے خلاف، میتھمیٹکس کے خلاف میں نے ایسے تو 2-3 فتوے ملتے ہیں کہ جب خلافت عثمانیہ میں پریس، جب یورپ نے پریس ایجاد کیا نا کتابیں چھاپنے کے لیے، تو بعض مفتیوں نے اس کے خلاف فتویٰ دیا. یہ حرام ہے، یہ کاغذ کی بے حرمتی ہے، اس سے بڑا نقصان ہوا مسلمانوں کو. لیکن یہ 2-4 ہی ہوتے ہیں ہر جگہ. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ علماء اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتے رہے. تو الجبرا کا موجد مسلمان ریاضی دان تھا جس کو محمد بن موسیٰ الخوارزم کہا جاتا ہے. یہ اس نے الجبرا ایجاد کیا ہے. لاگرتھم مسلمانوں کی ایجاد ہے. بڑی بڑی اماؤنٹس ہیں نا، ان کو جب آپس میں ملٹیپلائی کیا جاتا ہے، تو کیلکولیٹر تو تھے نہیں. تو جب تک مسلمان اپنی ذمہ داری سمجھتا تھا کہ میرا مقصد صرف ذاتی عبادت نہیں ہے بلکہ زمین پر اللہ کا نظام نافذ کرنا ہے، تو مسلمان نے دونوں علوم میں بھرپور ترقی کی ہے. اور اس وقت ہماری، یعنی آج سے آپ 150-200 سال پہلے اگر جاتے ہو تو 2 ہماری بڑی ریاستیں تھیں. ایک مغل بادشاہوں کی حکومت ہندوستان میں اور ایک خلافت عثمانیہ. 2 بڑی زبردست طاقتیں تھیں مسلمانوں کے پاس، اور ہم غیروں کے محتاج نہیں تھے. یہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے، 1920 کے قریب خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین میں خلافت کے لیے پیدا کیا اور اپنے نظام کو نافذ کرنے کے لیے. اور یہ نظام نافذ کرنا، اس میں لڑائی بھی اس کا ایک حصہ ہے، کیونکہ باطل قوتیں آپ کو نافذ نہیں کرنے دیں گی. وہ نہیں چاہتے. وہ کہتے ہیں آپ نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں اپنے طور پر، آپ سسٹم کو چینج کرنے کی کوشش نہ کریں. جبکہ اسلام سسٹم میں تبدیلی مانگتا ہے. تو نتیجہ یہ نکلا، سب سے پہلے ہماری خلافت قائم ہوئی خلفائے راشدین کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 22 لاکھ مربع میل حکومت قائم ہوئی ہے، اور ایسی شاندار حکومت آج تک
نہ اس سے پہلے کسی کو ملی، نہ اس کے بعد ملنے کا کوئی چانس ہے، ایسی زبردست حکومت۔ پھر مسلمانوں کی آپس میں تلواریں چلنا شروع ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ میری امت میں جب ایک دفعہ تلوار چلے گی تو قیامت تک چلتی رہے گی، اور اتفاق و اتحاد نہیں ہوگا۔ اب اس اختلاف کو کم کیا جا سکتا ہے، ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اب تاریخ کا ایک پہلو تو یہ تھا کہ آپ مسلمانوں کی آپس کی لڑائیاں دکھاتے رہے، جیسے بعض لوگ یوٹیوب پہ بیٹھ گئے بس یہ نیگیٹو منفی چہرہ ہی دکھاتے رہتے ہیں، یہ ہوا تھا، فلاں ہوا تھا، پھر بنو امیہ نے یہ کر دیا، مشہور لوگ ہیں آپ کو بتائیے۔ لیکن ایک مثبت پہلو بھی ہے کہ ان اختلافات کے باوجود اسلام الحمدللہ مضبوط اور طاقتور رہا، مسلمان ترقی کر رہے تھے۔ اور میں نے بتایا وہ وقت آیا کہ خلیفہ ہارون رشید کہہ رہا ہے کہ بادل کا ٹکڑا جہاں بھی برسے گا مجھے پرواہ نہیں، اس کا خراج کسے ملے گا؟ ہمارے پاس ہی آئے۔ بنو امیہ کی جب خلافت قائم ہوئی ہے تو بنو امیہ کے دور میں بہت بڑا ظلم ہوا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، جو کہ غلط تھا، لیکن اس شہادت کی وجہ سے مسلمانوں کے دل میں بنو امیہ کے خلاف جذبات پیدا ہونا شروع ہو گئے، اور سارے بنو امیہ اس میں ملوث نہیں تھے۔ سب سے بڑا ذمہ دار تو عراق کا گورنر تھا، تو بغاوتیں شروع ہوئی اور بھی کچھ غلط کام ہوئے، لیکن بہت سے صحیح کام بھی ہو رہے تھے، بہت سے صحابہ ان کے ساتھ تھے، بلکہ سارے صحابہ چند ایک کے سوا ان کے ساتھ تھے۔ اور اس کی وجہ کیا تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح حدیث ہے کہ جب مسلمانوں کا ایک امیر ہو، کسی ایک امیر پر جمع ہو جائیں تو اس کے خلاف جو بھی کھڑا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، اسے قتل کر دو، کائنم من کان، جیسا مرضی کیوں نہ ہو، کتنا نیک، کتنا پرہیزگار، کتنا ہی عادل، کتنا ہی ملنسار، کتنا تہجد گزار، آپ نے فرمایا دوسرے کو برداشت، بولو نا بھائی، نہیں کرو، مار دو اس کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اتحاد کو زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے۔ ایک امیر ہو مگر وہ ظالم ہو، اسے برداشت کر لو، اس لیے کہ اس کا ظلم محدود ہوگا، لیکن اس ایک ہونے کی وجہ سے خیر اور برکتیں ہوں گی، وہ لامحدود ہوں گی۔ خود یہ تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیغمبر ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ تاریخ نے بتا دیا کہ جنہوں نے اس حدیث پر عمل کیا انہوں نے اسلام کے لیے خیرخواہی کی، جنہوں نے اس حدیث کی مخالفت کی انہوں نے اسلام کا بیڑا غرق کر دیا۔ تو بنو امیہ کے دور میں جہاں کچھ غلط کام ہوئے وہاں بہت سارے اچھے کام بھی ہوئے، جہاد ہوتا رہا، اسلامی سرحدیں پھیلتی رہی، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کی ایک بہت بڑی جماعت ان کے ساتھ سرحدوں پہ لڑتی رہی۔ سندھ فتح ہوا، بڑا اچھا لگتا ہے جب ہم صحیح بخاری میں سندھ کا لفظ پڑھتے ہیں۔ میں دورہ حدیث کر رہا تھا تو ہم نے حدیث سنی، امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاء رجل من السند الی عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ کے پاس سندھ سے ایک شخص آیا۔ اچھا لگتا ہے نا، آپ حدیث پڑھ رہے ہیں اور ہمارے، اور اگر انڈا موڑ آ جائے پھر تم خوشی سے پاگل ہو جائیں، لیکن اس وقت انڈا موڑ ایجاد نہیں ہوا، ورنہ صحابہ یہاں بھی پہنچتے، کہاں عرب کہاں سندھ، مگر سندھ فتح ہو چکا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت ہے، آذربائیجان سے حضرت حذیفہ ابن یمان خط لکھ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ قرآن پہ جمع کر دیں۔ اس کا مطلب حضرت عثمان کے دور میں آذربائیجان، بولو بھائی، فتح ہو چکا تھا۔ کیا مسلمانوں نے گھوڑے دوڑائے ہیں، کوئی ٹھہر نہیں سکتا تھا ان کے سامنے، اور وہ دیکھتے تھے کہ جس دشمن جس قسم کی لڑائی جانتا ہے اسی قسم کی لڑائی سیکھو۔ آج ہم مہنچو بن کے بیٹھ گئے،
دین کا ایک شعبہ ہے جو جس شعبے میں گھستا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس کے علاوہ دنیا میں سب بیکار ہیں، میں ہی ٹھیک ہوں، سارے بیکار ہیں. مکھنچو بن کے بس جس چیز کا علم آپ کے پاس آ گیا نا، آپ سمجھتے ہو کہ میرے علاوہ دنیا میں سارے کیا ہیں. بولو بھائی بیوقوف، جو میں کہہ رہا ہوں بس وہی ٹھیک ہے اور وہ محدود. کل ایک صاحب کو پھر کرونا کی میں بھی بحث نہیں کروں گا، ایک صاحب نے کہا کہ یہ WHO کی سازش ہے کرونا. میں نے کہا آپ کو کس نے بتایا؟ اخبار میں پڑھا ہوگا یا واٹس ایپ پہ دیکھا ہوگا. اتنے لوگ مر گئے ابھی بھی یقین بولو بھائی نہیں ہے. راحت اندھوری کا انتقال ہو گیا، اتنے بڑے شاعر. آپ کہہ سکتے ہیں ان کا کرونا سے نہیں ہوا، ان کا ہارٹ اٹیک سے ہوا ہے. تو ہارٹ اٹیک کرونا کی وجہ سے ہوا ہے. یہی بات سمجھا رہے ہیں، لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی. جب کرونا کی بیماری ہوتی ہے، کووڈ-19 ہوتا ہے، تو ضروری نہیں کہ اسی پھیپھڑے ختم ہونے سے مرے، تو دوسری بیماری اٹیک کر دیتی ہے آپ کے اوپر. تو بنیادی وجہ کووڈ-19 ہی تھا، اس کی وجہ سے دفاعی نظام کمزور ہوا اور ہارٹ اٹیک ہو گیا. راحت اندھوری کی بات آئی ہے تو دو جملے کہنے تھے. میں راحت اندھوری کو زیادہ نہیں جانتا، ایسا نہ ہو میں تاریخ میں کچھ کلمات کو لوگ کچھ نکال کے دکھائیں کہ یہ تو مجھے نہیں پتا. میں نے صرف ان کی شاعری سنی ہے انٹرنیٹ پر، اور مجھے وہ شاعری بڑی خاندانی لگی. اور مجھے اس لیے محبت ہو گئی کہ اردو زبان کے محافظ. سمجھ رہے ہو اردو مارکیٹ سے کیا ہو رہی ہے؟ شارٹ ہو رہی ہے. شارٹ بھی انگلش کرتے سے مارکیٹ بھی انگلش کرتے ہو رہی ہے، تو کیا کریں. تو زبان ختم ہونے سے صرف زبان ختم نہیں ہوگی، آپ کا کلچر مارکیٹ سے کیا ہو جائے گا؟ شارٹ. اردو میں جو ادب، تمیز، محبت، یہ آپ کو انگلش میں نہیں ملے. انگلش میں بڑے چھوٹے سب کو یو کہتے ہیں، آپ جناب انگلش میں نہیں ہے. میں نے بہت بڑے انگریزی دان سے سنا ہے جو امریکہ رہے ہیں کئی سال، اور امریکہ کی کوئی ریاست ایسی نہیں جس کو انہوں نے چھوڑا نہ ہو، سب جگہ رہے ہیں، وہاں یونیورسٹی میں پڑھے ہیں، پڑھایا ہے. کہتے ہیں اردو ادب کے مقابلے میں عربی اور اردو ادب، اس کے مقابلے میں کوئی زبان، عربی اردو اور فارسی 3 زبانیں، کوئی زبان نہیں ہے جو ادب میں ان کے مقابلے میں آ کے کھڑی ہو جائے. اور انہوں نے بتایا کہ گورے خود اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ انگلش میں ادب نہیں ہے. ادب سے مراد وہ ادب تمیز نہیں جو جس کو اردو ادب کہا جاتا ہے. وہ آسٹریلیا میں تھا، ابھی ہم ٹاپک بنائیں گے انشاءاللہ، یہ درمیان میں بات آ گئی ہے تو اس کو ذرا جلدی سے نپٹا لیں. آسٹریلیا میں تھا تو میں نے وہاں لوگوں سے کہا یار انگلش اتنی بڑی زبان ہے، مشاعرے کیوں نہیں ہوتے اس زبان میں؟ انہوں نے کہا ہوا ہے آسٹریلیا میں. گوروں کا کیا ہوا ہے؟ دیکھو انگلش کی اہمیت کم کرنا مقصد نہیں ہے، سب سے بڑی انگلش کی خاصیت ہے بین الاقوامی زبان ہے. اب یہ گوروں کی زبان نہیں ہے، پوری دنیا کو آپس میں جوڑنے کے لیے انگلش کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. تو انگلش ضرور سیکھیں آپ، بلکہ انگلش نہ آنا ایک عیب بن چکا ہے اور حقیقت ہے. پوری دنیا میں آپ جب جائیں گے تو انگلش کے بغیر آپ کا چارہ نہیں ہے. لیکن ہر زبان کی اپنی ایک خاصیت ہوتی ہے. ادب آپ کو اردو میں نظر آئے گا. تو میں نے کہا یار انگلش کے مشاعرے انہوں نے کہا ہوتے ہیں. میں نے کہا وہ ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار ہوتے ہوں گے. بھائی انگلش میں کیا مشاعرہ ہوگا یار؟ زلفوں کا لفظ ہے انگلش میں؟ بولو نا. ہیئر ہوگا، لانگ ہیئر. زلف کا ترجمہ ہو سکتا ہے انگلش میں؟ بھائی زلفوں کی گھنی چھاؤں محبوبہ کے لیے کہتے ہیں نا. محبوبہ کے جو لمبے اور گھنے بال ہیں تو اردو میں زلف کہیں گے، گھنی چھاؤں کہہ دیں گے، کالی گھٹا کہہ دیں گے، کچھ بھی کہہ دیں گے. انگلش میں کیا کہو گے آپ اس کو؟ لانگ ہیئر. کوئی شیمپو کی بوتل دکھا رہے ہو آپ اس کو. تو میں نے کہا یار یہ کیا مشاعرے؟ انہوں نے کہا ایسے ہی مشاعرے انگریزوں کے ہو رہے تھے تو ہمارے ایک اردو شاعر پہنچ گئے وہاں. انہوں نے اردو میں ایک شعر پڑھا گوروں کے سامنے. تو گوروں نے وہ اردو تو نہیں آتی، انہوں نے کہا اس کا مطلب بتاؤ. جب انہوں نے مطلب بتایا تو گورے حیران ہو گئے، یار کیا خاندانی شاعری ہے، کیا زبردست مضمون ہے جو شعر میں بیان کیا گیا ہے. اب بتاؤ انگلش میں یہ شعر ہو سکتا ہے راحت اندھوری کا؟ راحت اندھوری کا شعر ہے میرے حجرے میں نہیں اور کہیں پر رکھ دو، آسماں لائے ہو لے آؤ زمین پر رکھ دو. گزر گئی نا اوپر سے.
اس لیے کہ اب آپ کو اردو سے مناسبت کیا ہو گئی ہے؟ ختم. اب وہ استعارے اور کنایات سمجھ میں نہیں آئیں گے. اب ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار ہاؤ آئی وانڈر واٹ یو آر یہ سمجھ میں آئے گا. تو بڑی جان ہے بھائی اردو زبان میں. سنا کریں شاعری، اور بھی 2-4 سنا دیتا ہوں. کیا ہے یار ابھی یاد ہی نہیں آ رہے. کیا ہے؟ چھت پہ بلا لوں گا اشارہ کر. منتظر ہوں ستاروں کی ذرا آنکھ لگے، منتظر ہوں ستاروں کی ذرا آنکھ لگے، چاند کو چھت پہ بلا لوں گا اشارہ کر کے. منتظر ہوں ستاروں کی ذرا آنکھ لگے. انگلش میں نہیں ہو سکتا. انگلش میں آپ اسٹار بولیں گے وہ فلم اسٹار لوگوں کا دماغ ادھر چلا جائے گا. منتظر ہوں ستاروں کی ذرا آنکھ لگے، چاند کو چھت پہ بلا لوں گا اشارہ کر. تو اب یاد نہیں آ رہے، ورنہ مجھے بہت سارے اشعار راحت اندوری کے یاد ہیں، کیونکہ بیان کسی اور موضوع پہ لے کے بیٹھا تھا نا میں. کھوپڑی ادھر ہو گئی. کھوپڑی کا لفظ انگلش میں نہیں ملے گا. ہمارے یہاں ہر قسم کی زبان ہے. تو اردو میں دیکھو، آپ آئیے بیٹھیے، جس قسم کا جس کو جو مقام دینا ہے اسی قسم کا سینٹنس آپ استعمال کریں. کچھ الفاظ اردو کے انگلش کے اردو میں بہت زیادہ آ گئے ہیں، تو وہ آ گئے ہیں تو اب آ گئے ہیں. مجھے ایک صاحب نے کہا آپ انگلش کے الفاظ کیوں استعمال کرتے ہیں اردو میں، پورا بیان اردو میں کیا کریں. میں نے کہا سمجھے گا نہیں کوئی. جو دوسری زبان کا لفظ جب کثرت سے استعمال ہونا شروع ہو جائے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے اس زبان نے اس لفظ کو ایکسیپٹ، ابھی ایکسیپٹ کا لفظ ہی آپ دیکھو، اس کو قبول کر لیا ہے اور اب یہ زبان کا حصہ بن گیا. جو بن گیا اس کو نہیں نکالا جا سکتا. آئندہ کے لیے کوشش کی جا سکتی ہے کہ حفاظت کرو، جو ہو گئے وہ ہو گئے، ورنہ وہی ہو جائے گا. خطوطان معدہ میں حالات خانہ جنگی سی ہو رہی ہے. وہ ایک آدمی حکیم کے پاس گیا، کہہ رہا خطوطان معدہ میں کچھ حالات خانہ جنگی سی ہو رہی ہے. حکیم صاحب نے کہا کون سے ملک میں جنگ ہو رہی ہے؟ شام میں سنا تھا، فلسطین میں. کہاں ہو گیا؟ کہہ رہا خطوطان معدہ میں. کیا مطلب؟ کہہ رہے پیٹ میں درد ہو رہا ہے. کہہ رہے یہ بولنا پیٹ میں درد ہو رہا ہے. خطوطان معدہ میں حالات خانہ جنگی. تو کیا بات کر رہا تھا؟ ہاں دیکھو آپ جناب، اردو میں آپ نے کسی سے تمیز سے بات نہیں کرنی ہے. تو کیا کر رہا ہے؟ تو آپ بولتے ہیں نا، تو آپ. اگر تھوڑا سا قابل عزت ہے وہ تو آپ آؤ. آ کے بجائے کیا لگا دو گے؟ آؤ. بیگم پہ فٹ کرتے ہیں پھر مزہ آئے گا. بیگم آپ کو بلا رہی ہے نا کھانے پہ، تو بیگم آپ سے کہہ رہی ہے آؤ. آؤ گے آپ؟ آپ کھاؤ. یہ بھی ایک لفظ ہے نا، آپ کھا. یہ اس سے پتہ چلے گا کہ اچھا خاندان جہاں آپ نے نکاح کیا ہے وہ اچھا خاندان نہیں. انگلش میں پتہ چلے گا؟ نہیں پتہ چلے گا. پلیز لگا دیں گے بس وہ شروع میں. آؤ کھاؤ، یہ تھوڑی سی عزت دی ہے، مگر آپ ابھی بھی اپنی انسلٹ اس میں محسوس کر رہے ہیں، بے عزتی محسوس. یہ بھی انگلش کی خوبی ہے کہ ہر زبان، اردو کی خوبی ہے کہ ہر زبان کو آسانی سے اپنے اندر ایڈجسٹ کر لیتی ہے. یہ بھی انگلش کی اردو کی خوبی ہے کہ ادھر ادھر سے الفاظ ادھار بھی لے لیتی ہے، اور بعض ادھار ایسے لیے کہ واپس نہیں کر رہی. وہ اسی کا حصہ بن چکے ہیں. تو آؤ کھاؤ مزید یہ شو کرے گی کہ میرا خاندان اچھا ہے، ہمارے ہاں چھوٹے بڑے کا ادب ہے. پھر شوہر سے ایسے کہے گی آئیے اور کھانا کھائیے. آپ کا دل چاہے گا کہ آپ آئیں اور کھانا کھائیں. ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے بات. آئیے کھائیے نہ بھی لگا دیا تو اس کا مطلب اب کھانے میں ٹماٹر کا تڑکا لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اب بیگم کے کلام میں اس نے ایسا تڑکا لگا دیا ہے کہ اب مزید اس کھانے میں تڑکے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس میں بھی تڑکا لگا دو تو اور یہ تڑکا کا لفظ بھی کہاں سے ملے گا آپ کو کسی زبان میں؟ کیا خیال ہے بھائی؟ تڑکا جو لگایا ہے اس کا کوئی ٹرانسلیشن ہو سکتی ہے اس کی؟ انگریز کو آپ بولو کہ دال میں ٹماٹر ڈال کے فرائی کر کے لے آؤ،
तड़के वाला लुक नहीं आ रहा भाई, तड़के वाला लुक नहीं आ रहा है। तो दफा हो जाइए, ये भी उर्दू में कहते हैं। तो आप आइए, लीजिए, खाइए, बैठिए, ये सारी तमीज़ आपको कहाँ मिलेगी? और मजीद अल्काबात लगाना चाहो, बरखुरदार, बरादर निस्बती, सही है ना, खुशदामन, सास, कितना अच्छा नाम है खुशदामन, लेकिन लोगों ने ये नाम ही बदल दिया, उन्होंने ये अच्छा नहीं लग रहा, सास पे सूट नहीं कर रही। तो रिश्ते हैं, कजन, वो रिश्ते हैं, देखो इसमें खाला, फूफी, मामू, चचा, इंग्लिश में सारे क्या हैं? अंकल। पता ही नहीं चलेगा तुम्हारा रिश्ता क्या है, एक फादर रह गया बस, फादर अंग्रेजों में। और जिस स्पीड से उनके यहाँ फादर मार्केट से स्टार्ट हो रहे हैं, तो लगता है कि अगले 50 साल 60 साल में फादर का लफ्ज़ भी डिक्शनरी से गायब हो जाएगा, फादर भी अंकल बन जाएंगे। और फादर की भी 2-3 किस्में हो गई, इलीगल फादर, इलीगल और वगैरह वगैरह। उर्दू में भाई, क्योंकि कोई भी जबान जो है ना, किसी कौम की तहजीब की अक्कास होती है। जबानें बाद में बनती है, कौमें पहले आती है। तो जो कौम का जो कल्चर था वो जबान में आ जाता है, और जबान उसी हिसाब से बनती है। जिस कौम में कोई कल्चर ही ना हो, तो उसकी जबान में वो अल्फाज नहीं होते। तो हमारा माजी बड़ा शानदार है, अदब, तमीज, बड़ों का अदब, छोटों का अदब, बेटी से कैसे बात करनी है, बहन से, बहन के लिए मुअज़्ज़ज़ उसके हमशीरा साहिबा। हमशीरा कितना अच्छा लफ्ज है, शीर दूध को कहते हैं, हमशीरा, एक ही दूध दोनों ने पिया। ये रिश्ता भी शो कर रहा है ना कि कितना गहरा रिश्ता है। बीवी के लिए अहलिया, बहुत सारे अल्फाज हैं, ज़ौजा, अहलिया, घरवाली, इंग्लिश में क्या कहते हैं? वाइफ। तो हस्बैंड को क्या शौहर, सरताज भी कह देती हैं आजकल, पुराने जमाने में कहा करती थी। तो इसलिए मैं राहत अंदौरी की बात इसलिए कर रहा था कि जो शायर है ना उर्दू, वहाँ और भी बड़े बड़े शायर हैं। पाकिस्तान में उर्दू कौमी ज़बान तो बना दी, मगर इसकी हिफाजत के लिए गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं किया। बेड़ा गर्क, इतनी भी तौफीक नहीं मिलती कि बाहर जाओ तो कम से कम अपनी ज़बान में बयान कर लो, इतनी भी तौफीक नहीं। हर मुल्क का सरबरा अपनी ज़बान में बात करता है। तैयब उर्दुगान तुर्की में बात करेगा, चाइना का सदर चाइनीज में बात करेगा। लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसी गुलामी मुसल्लत है कि हमें इंग्लिश नहीं भी आती तो भी बोलने की कोशिश होगी। तो भाई तुम उर्दू में बात कर लो, जहां इतने लोगों की ट्रांसलेशन हो रही है तुम्हारी भी हो जाएगी। ना जी ना, हम पढ़े लिखे नहीं लगेंगे इससे। तो पढ़ाई लिखाई का ये कौन सा मयार है यार, ये कौन सा मयार है? इसका मतलब अंग्रेजों के सारे बच्चे पढ़े लिखे होते हैं क्योंकि वो तो इंग्लिश बोलते हैं, और हमारे जो डॉक्टर हैं वो जाहिल होते हैं क्योंकि वो इंग्लिश नहीं बोलते। मैंने तो बड़े बड़े पढ़े लिखे डॉक्टरों को देखा है, वो इंग्लिश में बात नहीं कर सकते, लेकिन वो बहुत पढ़े लिखे हैं। तो खैर, तो राहत अंदौरी की मौत पर अफसोस हुआ, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और हमारे यहाँ पाकिस्तान में इतने हैं शायर हैं, कुछ ही हैं, ज़्यादा नहीं है। इंडिया में शायर बहुत हैं। मैंने ये शुआरा को सर्च करना शुरू किया था 8-10 साल पहले। मुझे उर्दू ज़बान का फ्यूचर के हवाले से मैंने सोचा था कि इंडिया में क्या काम हो रहा है। तो वहाँ तो ऐसे ख़ानदानी शायर, नवाज़ देवबंदी बड़े हटो बच्चों किस्म के शायर हैं, कभी सुना करें उनको भी, उनकी शायरी भी यूट्यूब पे सर्च करें। देवबंदी से मुराद वो देवबंदी बरेली वाले नहीं, वो देवबंद के रहने वाले इसलिए देवबंदी, वरना वो बरेली कहेंगे हम तो सर्च नहीं करेंगे। भाई आप भी कर लें, वो वाले देवबंदी नहीं है, ठीक है। वो देवबंद के रहने वाले की वजह से उनको देवबंद कहा जाता है। नवाज़ देवबंदी हैं, और भी नौजवान शायर भी आ रहे हैं। बड़ी ख़ानदानी शायरी है। शायरी से क्या होता है, आपकी ज़बान में निखार पैदा होता है, आपको बोलने की सलाहियत पैदा होती है आपके अंदर। अभी देखो ना, डॉक्टर के पास जाके अपनी बीमारी नहीं बता सकते, बोल कुछ रहे होते हैं, मुंह से निकल कुछ और रहा होता है, अल्फाज ही नहीं है। तो शायरी सुनने से बड़ा फ़ायदा होता है। हाँ, उसमें इश्किया माशूकिया शायरी भी होती है, तो उसको आप अपने मतलब पे ले जाओ। अभी मेरे को चाँद को छत पे बुला लूँगा इशारा करके, ज़रूरी थोड़ी आपकी गर्लफ्रेंड ही बुला दो, इससे कुछ भी हो सकता है। तो शायर के कलाम में एक लचक होती है, कुछ भी उसमें फिट कर दो, ठीक है। तो कभी मौका मिला मैं राहत अंदौरी की शायरी इंशाअल्लाह सुनाऊंगा, अच्छे वो अशार जिनका बयान से ताल्लुक़ होगा, वरना ये मुशायरा बन जाएगा ना। तो खैर, बात ये चल रही थी मेरे भाई, जल्दी जल्दी मैं बात को समेट के ख़त्म करता हूँ। बनु उमैया की बगावत के ख़िलाफ़ बगावत हुई। बगावत करने वाले हज़रत अब्बास की आल औलाद में थे।
انہوں نے کہا کہ خلافت بنو امیہ کا حق نہیں ہے بلکہ بنو عباس کا حق ہے، یہ ظالم لوگ ہیں، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا، اور بڑے اچھے لوگوں نے بغاوت کی اور بالآخر اکثر بغاوتیں تو ناکام ہوئی۔ جب بغاوت کامیاب ہوئی ہے تو وہ پہلا اسلامی تاریخ میں ایک ایسی دراڑ آئی ہے کہ خلافت دو حصوں میں ڈیوائڈ ہو گئی۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملا کہ بغاوت کے نتائج اچھے برآمد نہیں ہوتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کی حدیث اسمعوا واطیعوا ولو سلط علیکم رجل حبشی کأن رأسہ ذبیبہ، سنو اور اطاعت کرو اگرچہ تم پر مسلط ہو جائے ایسا حکمران جس کا سر کشمش کی طرح پچکا ہوا ہو اور حبشی غلام ہو، یعنی پرسنالٹی کے لحاظ سے بھی ٹھیک نہ ہو، غلام کو حکومت کا حق نہیں ہے لیکن مسلط ہو گیا، اور جس راستے سے آیا ہے حاکم بننے کے لیے وہ راستہ بھی ٹھیک نہیں ہے، زبردستی ظلم کر کے مسلط ہوا، لیکن جب ہو گیا اور طاقت اس کے ہاتھ میں آ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف تلوار اٹھانے سے منع کیا۔ کوئی بات نہیں، غلط آدمی کے ہاتھ پہ متحد ہو جائے لیکن اتحاد کو فوکس کیا جا رہا ہے، کیونکہ اگر اتحاد نہیں ہوگا تو صحیح آدمی بھی ہوگا تو کسی کام کے نہیں ہوگے تم، جیسے کہ اب ہو گیا ہے۔ اب ہماری کوئی حیثیت ہے؟ بولو بھائی، ہر تھوڑے دیر بعد بھیک مانگنے پہنچ جاتے ہیں کشکول لے کے، تو اتحاد کو فوکس کیا، اتحاد کو۔ تو پہلا سقوط اسلامی تاریخ میں کب آیا؟ جب بنو امیہ کی خلافت کا خاتمہ ہوا، جو مسلمانوں کی ترقی عروج پہ ہو رہی تھی اس کو ایک بہت بڑا دھچکا لگا اور خلافت دو حصوں میں ڈیوائڈ ہو گئی، اندلس میں الگ اور بغداد میں الگ۔ لیکن غنیمت تھی بنو عباس کی خلافت بہت بڑے حصے پر، پھر مسلمانوں نے ترقی کی، ہماری رسد گاہیں بنی، بہت کچھ ہوا، اور پھر ہوتے 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 بالآخر تاتاریوں کا حملہ ہوا بغداد پر، اور یہ حملہ بھی کس نے کروایا؟ بولو بھائی، ان لوگوں نے جو ہمارے اپنے کہلاتے تھے، وہ تھے نہیں تھے الگ کہانی۔ مسلمانوں میں آپس میں جنگ ہوئی ہے، لڑائی ہوئی ہے، اس لڑائی کا ایک فریق نے فائدہ اٹھا کے تاتاریوں کو بارڈر پہ راستہ دے دیا، بولو بھائی، اندر گھسنے کے لیے، ورنہ تاتاری چنگیز خان میں یہ دم نہیں تھا کہ بغداد پہ وہ حملہ کرتا۔ یہ بغاوت یہ کہاں سے ہوئی ہے؟ یہ اپنوں سے جو مسلمان کہلاتے تھے، انہوں نے اپنی دشمنی نکالنے کے لیے حکومت کے خلاف راستہ کس کو دیا؟ چنگیز خان۔ چنگیز خان بغداد میں گھسا ہے اور بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ ہمارا بہت بڑا علمی سرمایہ، لاکھوں کتابیں جو دینی بھی تھیں اور سائنس اور ٹیکنالوجی پر مشتمل بھی کتابیں تھیں، وہ ساری کی ساری اس نے دریا میں بہا دی، جلا دی۔ یہاں بھی گڑبڑ کس نے کی تھی؟ بولو بھائی، اپنوں نے کہ حکومت پہ ان کو اعتراضات تھے۔ یہ جو کہتے ہیں نا بغداد کی خلافت کے اصل خاتمہ ہوا کہ مفتیان کرام ایک فضول بحثوں میں لگے، تو بھی ڈرامہ ہے، حقیقت یہ نہیں ہے۔ یہ تو جس نے تھرک نکالنی ہوتی ہے نا جس کے خلاف، وہ ساری بلی اسی میں رکھ دیتا ہے۔ تو چونکہ بعض لوگوں کو علماء سے ویسے ہی کوئی جیلسی ہے تو ہر مسئلہ کس پہ ڈال دیتے ہیں؟ علماء پہ ڈال دیتے ہیں۔ ورنہ بغداد کی خلافت کا جو خاتمہ ہوا اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ کچھ اپنے لوگوں نے جو اپنے کہلاتے تھے مگر اپنے تھے نہیں، انہوں نے حکومت سے انتقام لینے کے لیے بارڈر پر راستہ دے دیا، کس کو؟ تاتاریوں کی فوجوں کو گھسنے کے لیے۔ لیکن اللہ کا عجیب کرم ہوا کہ وہ تاتاری مسلمان ہو گئے بعد میں۔ انہوں نے کیا کیا؟ اور مسلمان بھی کیسے ہوئے ہیں، بہت سو کو اغوا کر کے لے گئے، کھوپڑیوں کے مینار بنا دیے۔ کہا جاتا ہے انہی میں ایک بچی تھی جس کو اغوا کیا گیا، اس نے اپنا ایک ویژن بنایا کہ میں اس قوم میں کام کروں گی، وہ بڑی ہوئی اور اس نے وہاں بچوں کو اسلام سکھانا شروع کر دیا، بہت بڑے انقلاب کا ذریعہ بنی وہ۔ بہرحال یہ بغداد کی خلافت کا خاتمہ ہوا۔ اس کے پیچھے بھی کون غیر نہیں تھے، کون تھے؟ بولو نا بھائی، اپنے تھے۔ ورنہ میدان جنگ میں ہم سے لڑنا کسی کے بس کی بات نہیں تھی، چاہے چنگیز خان ہوتا یا کوئی اور ہوتا۔ پھر کیا ہوا ہے؟
اس کے بعد پھر خلافت عثمانیہ قائم ہوئی، جو آپ بہت سے لوگ اردو کے ڈرامے میں دیکھ رہے ہیں، اور قسطنطینیہ فتح ہوا، جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبریاں دی تھی۔ اب مسلمان تیسری دفعہ کھڑے ہو رہے تھے، سمجھ رہے ہیں؟ نہیں آ رہی بات۔ پہلی دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین اور بنو امیہ کی خلافت قائم ہوئی، یہ خلافت تباہ ہوئی، پہلا سقوط۔ پھر دوبارہ اللہ نے مسلمانوں کو جمع کیا، اس طرح سے تو نہیں لیکن کسی حد تک جمع ہو گئے۔ بغداد کی خلافت قائم ہوئی، اندلس میں ہماری خلافت قائم ہوئی۔ اس کے بعد اپنے اندر ہی سے دوبارہ مسائل کھڑے ہوئے اور بغداد کی خلافت کا خاتمہ، یہ دوسرا سقوط ہوا۔ اس کے بعد اللہ نے عثمانیوں کے ہاتھوں میں ترکوں کے ذریعے سے خلافت عثمانیہ کو قائم کیا۔ یہ جو تیسری خلافت قائم ہوئی ہے، یہ بھی بہت بڑے حصے پر، بہت بڑے حصے پر۔ میں علامہ شامی رحمہ اللہ تعالیٰ کی عبارت پڑھ رہا تھا، جو خلافت عثمانیہ کے دور کے ایک بہت بڑے فقیہ تھے۔ وہ خلیفہ کے بارے میں لکھ رہے تھے کہ مسلمان خلیفہ نے ابھی تک کسی غیر مسلم ریاست پہ حملہ نہیں کیا، حالانکہ وہاں سے حملے ہو رہے تھے۔ تو مسلمان خلیفہ پر لازم ہے کہ سال میں ایک مرتبہ کم از کم کسی انہی دشمنوں میں سے کسی پر اٹیک کرے۔ آج یہ لکھنا ممکن ہے؟ یعنی ایک سال ہو گیا مسلمان خلیفہ، اس نے اٹیک کیوں نہیں کیا؟ اتنی بڑی پاور کہ مسلمان اس قابل تھے کہ کسی دوسرے ملک پر اٹیک کر سکتے۔ یہ وہ دور تھا کہ جب اسرائیل نے فلسطین کے بارے میں کہا تھا خلیفہ سے کہ میں فلسطین کا کچھ حصہ لینا چاہتا ہوں، تو مسلمان خلیفہ نے کہا کہ شوپر میں اگر فلسطین کی مٹی بھی ڈال کے لے جانا چاہو گے تو اس کی اجازت نہیں دوں گا۔ نہیں یار سمجھ، مٹی اٹھا کے لے جانے کی اجازت نہیں ہے، اور یہ دم تھا ہمارے اندر یہ بات کرنے کا۔ لیکن ہوا کیا ہے؟ وہی ٹوپی ڈرامے جو آج چل رہے ہیں کہ جی یہ تو ایسے ہیں، یہ تو ویسے ہیں، یہ تو بدعتی ہیں۔ نتیجہ کیا نکلا ہے؟ ان کو بدعتی مزار، آج بھی ترکی میں بڑی بڑی اونچی اونچی قبریں، یہ ایک عیب ہے، یہ ایک عیب تھا ان میں کہ قبریں اونچی بناتے تھے، جو غلط ہے، اسلام میں جائز نہیں ہے۔ لیکن وہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ مسلمانوں کا جب کوئی خلیفہ ہو تو کیسا ہی کیوں نہ ہو، اس کے خلاف تلوار اٹھانے کی تمہیں اجازت، بولو بھائی نہیں ہے اجازت۔ آپ اچھائی کے لیبل کے ساتھ اس کے خلاف بغاوت کرو گے اور اس سے بھی جاؤ گے۔ ایک برائی تھی کہ قبریں اونچی تھی، لیکن شرک نہیں تھا ان میں، شرک نہیں تھا، آج بھی نہیں ہے ترکی میں شرک۔ یہ غلط کام تھا، اس پہ آرام سے محنت ہوتی، محبت سے سمجھاتے ان کو کہ یہ غلط ہے، اسلام میں جائز نہیں ہے، مان جاتے ٹھیک ہے، نہیں تو اپنے ہاتھ میں چھوڑ دیتے، یہ سوچ کے کہ مسلمانوں کی ایک پاور تو ہے نا، طاقت تو ہے، غیروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات تو کر سکتے ہیں۔ لیکن اس وقت مکہ کے جو گورنر تھا، جس کو شریف مکہ کہا جاتا تھا، وہ عربی تھا، اس کو انگریزوں نے جا کے اکسایا۔ نہیں آ رہی بات؟ اسے کیا کیا؟ اکسایا۔ یہ مشرک ہیں، یہ بدعتی ہیں۔ جیسے آج بہت سے لوگ، جتنے علماء بڑے بڑے گزرے ہیں نا، سب کی کتابوں میں کیڑے نکال نکال کے سب کو غلط قرار دے رہے ہیں۔ یہ نہیں دیکھ رہے کہ سارے غلط ہو گئے تو امت جائے گی کہاں پھر؟ بھائی ہر اچھے میں کچھ نہ کچھ خامیاں ہوتی ہیں، تو ان خامیوں کی اصلاح کی کوشش کی جاتی ہے، شخصیتوں کو تھوڑی غلط کہا جاتا ہے۔ تو شریف مکہ کو گوروں نے اکسایا کہ تم عربی ہو اور یہ اجمی ہیں، یہ ترک ہیں، اسلام تو اصل میں تمہارا تھا۔ یہ کب سے اسلام کے ٹھیکیدار بن گئے؟ لیبل بڑے اچھے ہیں کہ نہیں ہیں؟ بھائی اسلام تو مکہ میں آیا تھا، یہ ترک کو، حالانکہ ترک کی ساری جنگیں اسلام کے لیے تھیں۔ اسلام ابھی بھی آپ دیکھو اردو ڈرامے میں، میں نے نہیں اب تک دیکھا وہ ڈرامہ، لوگ بتاتے ہیں کہ اسلام دکھایا جا رہا ہے، ترکی نہیں دکھایا جا رہا۔ یہ دکھایا جا رہا ہے کہ جنگیں اسلام کے لیے لڑ رہے ہیں، قوم نہیں دکھائی جا رہی۔ اور آج عرب کی جتنی جنگیں ہیں سب میں عربیت دکھائی جا رہی ہے، اسلام نہیں دکھایا جا رہا۔ عرب اسرائیل جنگ کیا ہوتی ہے میرے بھائی؟ اسلام اور اسرائیل جنگ ہوتی ہے نا۔ کبھی عربوں کے منہ سے پھوٹے منہ سنا آپ نے کہ یہ اسلام اور یہودیوں کی جنگ ہے؟ کبھی سنا آپ نے؟ ہر اخبار میں، ہر چینل پہ عرب اور اسرائیل کی جنگ۔ یہ عربیت ہے، عربیت، یہ اسلام نہیں ہے۔
میں نے خود ایک سعودی عرب کے ایک معتبر عرب عالم سے اپنے کانوں سے سنا، بہت بڑے عالم تھے شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. انہوں نے فرمایا اسرائیل کی جو جنگ ہے عرب کے خلاف، اس جنگ میں کبھی بھی عربوں کو فتح نہیں ہوگی، کیونکہ یہ عرب اسرائیل جنگ ہے. اللہ نے عربوں کی مدد کا وعدہ نہیں کیا، اللہ نے مسلمانوں کی مدد کا وعدہ کیا، اسلام کی مدد کا. جس دن اس جنگ کو مسلم اور اسرائیل کی جنگ کا نام دیا گیا، اللہ کی مدد آئے گی. خود عرب ہو کے یہ بات کر رہے ہیں. بہت مشکل ہے بھائی، بات سمجھانا بہت مشکل. لسانیت، عصبیت، وہ جو بدبودار نعرے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاؤں کے تلووں کے نیچے کچل کے گئے تھے، اسی کو دوبارہ فروغ دیا انگریز نے. کہاں پر؟ سعودی عرب میں. تو شریف مکہ جو خلافت عثمانیہ میں گورنر تھا مکہ کا، عربی تھا، اسے جا کے برطانیہ نے اکسایا کہ تم کیا ہو؟ عرب. اور خلافت کس کی ہے؟ اجمیوں کی. او بھائی جس کی بھی ہے تمہاری حفاظت تو کر رہے ہیں نا، تمہیں غیروں سے بچا کے تو رکھا ہوا ہے، حرمین کی حفاظت تو ہو رہی ہے. اس کو اٹھا لیا. اور آپ کو پتہ ہے ان کا کام ہے، کام لینے کے بعد کیا کر دیتے ہیں؟ سائڈ پہ لگا. اس شریف مکہ کو بار بار جا کے برگلایا کہ تم عرب ہو، تم عرب ہو. اور اس کے ساتھ کچھ عرب بھی مل گئے. بہت سے عربوں نے مخالفت کی. انہوں نے کہا نہیں، ہم اس بغاوت کو نہیں مانتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغاوت سے منع کیا ہے، لیکن ساتھ برطانیہ تھا، وہ فورس کر رہا تھا. شریف مکہ جو اس وقت کا گورنر تھا، جس کو شریف مکہ کہا جاتا تھا، اس نے اپنی عربیت کی بیس پہ خلافت عثمانیہ کے خلاف مدینہ میں بغاوت، مکہ میں بغاوت کا اعلان کر دیا. اور ترک خلفاء اتنے دیندار تھے، مدینہ میں بھی بغاوت ہوئی اور مکہ میں بھی. میں نے خود ایک عربی سے سنا ہے سعودی عرب کے کہ ترک خلفاء کی شرافت تھی. انہوں نے کہا کہ ہم اپنی توپیں مکہ اور مدینہ پہ گولے نہیں برسائیں گے. یہ ان کی شرافت تھی، ورنہ ان کی توپوں کے رخ پورا مکہ اور مدینہ خلافت عثمانیہ کی توپوں کے رخ پر تھا. ان کا نہیں، یہ ہم نہیں کر سکتے. جس حرمین کے ہم محافظ ہیں اس میں گولے نہیں برسا سکتے. وہ ان کا صحیح فیصلہ تھا، غلط ہے یہ وہ جانے، یہ ان کا ہیڈک ہے. بغاوت ہوئی. یہ کون سا ثبوت تھا اسلامی خلافت کا؟ تیسرا. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ اور بالآخر خلافت عثمانیہ کا خاتمہ. اور شریف مکہ کو ٹھینگے کے علاوہ کچھ بھی ہاتھ میں نہیں آیا. جب اس سے کام انگریزوں نے لیا، اسے سائڈ پہ لگا کے آل سعود کو حکومت دے دی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں آ رہی. حکومت کس کو دے دی؟ آل سعود. جی جو چل رہی. اب لوگ سعودیہ کے خلاف بولتے ہیں کہ یہ بادشاہی نظام ہے اور یہ یوں ہے تو یہ یوں ہے. ہم ان سے کہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں یہ باغی تھے، جو بھی تھے. ہم کہتے ہیں جو بھی تھے اب کیا ہے؟ اب اگر اس کے خلاف کھڑے ہو گئے تو اس سے بھی نہیں آ رہی بات ہے. اب اس سے بھی جاؤ گے. اب اگر آپ اس کے خلاف کھڑے ہوئے حکومت سعودیہ کے خلاف کہ یہ یوں ہے، یہ بادشاہ جو بھی ہے، ہمارے اندر اب دم بولو بھائی نہیں ہے. توحید کا نظام تو قائم ہو گیا سعودی عرب میں، توحید بڑی خاندانی ہے، قبر پرستی بالکل بھی نہیں ہے. لیکن میرے بھائی ہم سب اوور آل غلام کس کے بنے ہوئے ہیں؟ ہمارا اپنا کچھ نہیں. ہمارے وسائل پہ قبضہ غیروں کا. جب چاہتے ہیں ہماری معیشت کو دھڑام سے نیچے گرا دیتے ہیں. اور کوشش ہو رہی ہے سعودی عرب کو بھی اس مقام پہ لا کے کھڑا کیا جائے کہ وہ بھی کشکول لے کے بھیک مانگنا شروع کر دیں. تو وہاں خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا. اور ہندوستان میں جو ہمارا مغلیہ دور حکومت تھا، جو ہندوستان کا شاندار ماضی ہے، جس کی انگریز تعریف کرتے ہیں. جامع رشید نے ایک ڈاکومنٹری بنائی ہے انگریزوں کی کتابوں سے، جس میں بتایا کہ انگریز کے بر صغیر میں آنے سے پہلے وہاں ہندو، سکھ، مسلمانوں کے اور عیسائیوں کے کتنے اچھے حالات تھے. مسلمانوں کے زیر نگرانی ہندوستان کتنا ترقی کر رہا تھا، کتنا امن و امان تھا. یہ انگریزوں نے لکھا ہے. ہندوستان کا امن برباد ہوا ہندوستان میں انگریز کے آنے کے بعد، اور ہندوستان کا بیڑا غرق ہوا انگریز کے آنے کے بعد. آج ہندو بھی اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں. وہ بھی اپنا اصل دشمن اس کو نہیں سمجھتے، مسلمانوں کو سمجھ رہے ہیں، جنہوں نے تمہیں کھلایا، تمہارے اوپر حکومت کی، اور حکومت عدل و انصاف کے ساتھ کی. آپ اٹھا کے دیکھیں تاریخ. یہ قتل و غارت
ہندوستان کی تاریخ میں پہلے کبھی بھی نہیں تھا، جو اب ہے. تو چوتھا سقوط ہوا کہاں پر؟ مغلیہ سلطنت کا. اس میں بھی بہت سے لوگوں کو انگریز نے اپنے ساتھ ملایا. مسلمان بھی تھے، ہندو بھی تھے، سکھ بھی تھے، عیسائی بھی تھے، بہت سے جاگیردار جنہوں نے بغاوتیں کی اپنوں ہی کے خلاف، اور بالآخر مسلمانوں کی سلطنت وہاں سے ختم ہوئی. اب میں آپ کو پاکستان تک لانا چاہ رہا ہوں. نہیں آ رہی بات آ رہی ہے سمجھ؟ جب ہندوستان میں انگریز قابض ہوا، مسلمانوں سے حکومت اس نے لے لی. جب انگریز کے جانے کا پروگرام ہوا واپس، تو علماء دو حصوں میں ڈیوائڈ ہوئے. بعض علماء کی رائے یہ تھی کہ انگریز نے حکومت ہم سے لی ہے، جب انگریز یہاں سے جائے گا تو انگریز جب ہم پر اپنی حکومت کو برقرار نہیں رکھ سکا تو ہندو کیسے ہم پر حکومت کر سکتا ہے؟ ہم دوبارہ لڑ کے ہندوستان کی حکومت چھین لیں گے اور پورا ہندوستان کس کے ہاتھ میں آ جائے گا؟ مسلمانوں کے ہاتھ. لیکن بہت سے علماء جو سنجیدہ علماء، ان کی رائے یہ تھی کہ ایسا ممکن، عملی دنیا میں یہ ممکن نہیں. کچھ خواب ہوتے ہیں لیکن پریکٹیکلی امکان نہیں ہوتا. ایک ایسی لامتناہی خون ریزی ہوگی جس کی کوئی بریکیں نہیں ہوگی، اور اس کا فائدہ کون اٹھائے گا؟ وہی لہر اٹھائیں گے. ان کی رائے یہ تھی کہ مشترک حکومت بنائی جائے، الیکشن کر کے ہندو اور مسلم مل کے حکومت کریں. یہ رائے بھی بڑا وزن رکھتی تھی. لیکن ایک تیسری رائے جو زیادہ تر دیوبند کے علماء جس میں شریک تھے، وہ رائے یہ تھی کہ انگریز کی وفاداریاں مسلمانوں کے ساتھ نہیں. جب مشترک حکومت بنے گی تو سارا کنٹرول انگریز کس کے ہاتھ میں دے کے جائے گا؟ ہندو کے ہاتھ، اور مسلمان یہاں پسیں گے. تو ہمارے پاس ایک آزاد ریاست ہونی چاہیے، ایک الگ کنٹری ہونا چاہیے، تاکہ ہندوستان میں اگر مسلمانوں پہ ظلم ہو تو ایک پورا کنٹری ہمارے پاس ہو، ان کو تحفظ دینے کے لیے، ان کے حق میں لڑنے کے لیے. اور ہماری رائے میں یہ رائے سب سے بہتر تھی. قائد اعظم محمد علی جناح چونکہ لائر تھے، بہت بڑے بین الاقوامی عدالت میں ملک کے لیے مقدمہ لڑ سکتے تھے، تو علماء نے قائد اعظم محمد علی جناح پر اعتماد کیا، جن میں سر فہرست حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی ہیں. اور مولانا اشرف علی تھانوی کے قائد اعظم سے تعلقات اتنے اچھے تھے جیسے گھر کے فرد ہوتے ہیں. اس پر میں مستقل ایک بیان کر چکا ہوں. اور قائد اعظم محمد علی جناح مولانا اشرف علی تھانوی کی بہت زیادہ تعریفیں کیا کرتے تھے، لوگوں کو فخر سے بتاتے تھے کہ ہمارے پاس ایک ایسا عالم دین موجود ہے، اور قائد اعظم ان کو فالو کرتے تھے. علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے قائد اعظم سے کہا کہ حضرت آپ پینٹ کوٹ پہنتے ہیں، آپ مسلمانوں کے لیڈر ہیں، آپ کا لباس مسلمانوں والا ہونا چاہیے. قائد اعظم نے پینٹ کوٹ پہننا چھوڑ دیا، شیروانی پہننا شروع کر دی ان کے اس مشورے پر. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، آج جو ہمیں ہسٹری پڑھائی جا رہی ہے نا اسکولوں میں، اس میں پاکستان بنانے میں علماء کا جو کردار ہے اس کا سرے سے کوئی تذکرہ ہے ہی نہیں. حالانکہ سب سے بڑا کردار علماء کا، انگریزوں کو نکالنے میں بھی اور پاکستان بنانے میں بھی. کیا وجہ تھی کہ قائد اعظم نے بنگلہ دیش میں علامہ ظفر احمد عثمانی سے پاکستان کا جھنڈا لہروایا، اور یہاں پر علامہ شبیر احمد عثمانی کو کہا کہ آپ سب سے پہلے پاکستان کا جھنڈا لہرائیں؟ اس کی وجہ دونوں عالم، دونوں مولانا اشرف علی تھانوی کے بھانجے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں، یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئی. قائد اعظم کا علماء سے بڑا گہرا تعلق. دیکھو کوئی کنٹری جب وجود میں آتا ہے تو سب سے پہلا اس کا جھنڈا کون لہرائے گا، یہ بات بہت معنی رکھتی ہے کہ نہیں رکھتی؟ تو مولانا اشرف علی تھانوی کے بھانجے کو کہہ رہے ہیں، مولانا شبیر احمد عثمانی کو، کہ جھنڈا کون لہرائے گا سب سے پہلے؟ آپ لہرائیں. دنیا سے جانے سے پہلے وصیت کر رہے کہ میرا جنازہ کون پڑھائے گا؟ علامہ شبیر احمد عثمانی، تاکہ میرے اوپر جو جتنے تانے، بعض لوگ کہتے تھے یہ پارسی ہیں، بعض کہتے تھے یہ رافضی ہیں، سارے تانوں کی نفی ہو جائے کہ میں مسلمان ہوں اور سنی مسلمان ہوں. دیکھو جنازہ کوئی بھی یہ برداشت نہیں کرتا کہ میرے مسلک کے علاوہ کوئی اور پڑھائے.
تو قائد اعظم پر علماء نے اعتماد کیا، کیونکہ اب جنگ کے ذریعے نہیں ملک لیا جا سکتا تھا، بین الاقوامی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے گا، اور اس کی بیس بڑی مضبوط تھی۔ جو بین الاقوامی عدالت میں قائد اعظم کیس لے کر گئے، وہ کیس یہ تھا کہ ہندو مسلم الگ الگ قومیں ہیں، ہمیں اسلام کو نافذ کرنے کے لیے ہمیں ایک ایسا خطہ چاہیے جہاں ہم قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ قرآن و سنت کے مطابق زندگی ہندوستان میں بھی لوگ گزارتے ہیں، وہاں مسجدیں الحمدللہ آباد ہیں، خالی نہیں ہے مسجدیں، سب کچھ جو کام یہاں ہوتے ہیں وہاں بھی ہوتے ہیں، لیکن آئین میں اسلام نہیں ہے، لا اسلام نہیں ہے۔ ہمیں ایسا کنٹری چاہیے جس کا لا کیا ہونا چاہیے؟ قرآن و سنت۔ اور کمال ہے کہ جب قراردادیں، جب جو آئین لکھا گیا تو آئین کی سب سے پہلی شق یہ لکھی گئی ہے کہ حاکم اعلیٰ کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ بڑا خاندانی کام ہو گیا۔ اور ہمارا جتنا ٹیلی ویژن پہ جو لبرل طبقہ ہے اس کو سب سے زیادہ چڑ کس سے ہے کہ یہ پیدا ہوتے ہی بچے کے کان میں اذان کیوں دے دی؟ نہیں آ رہی بات۔ مسلمان بچہ پیدا ہوتے ہی کان میں اذان دی جاتی ہے نا۔ پاکستان وجود میں آیا اور سب سے پہلا لفظ آئین میں کیا لکھا جا رہا ہے کہ حاکم اعلیٰ کون ہے؟ اللہ۔ اور دوسرا یہ لکھا جا رہا ہے قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون نہیں بنے گا۔ تو بھائی پاکستان اسی وقت مشرف با اسلام ہو گیا تھا، لیکن حشر دیکھو کیا کیا ہے، حشر کیا کیا۔ تو اب ہم لوگوں سے ایک بات کہتے ہیں کہ بھائی اب اگر آپ اس ملک کے خلاف نیگیٹیوٹی پھیلاؤ گے، اس ملک کو سیدھا کرنے کی کوشش تو کرو، وہ کیسے کرو یہ میں بتاؤں گا اگلے ٹاپک میں انشاءاللہ، کہ آئین کے مطابق یہ کنٹری چلے جیسے کہ آئین میں لکھا گیا ہے۔ لیکن اس ملک کو کمزور کرنے کی کوشش اگر بند کرتے تھوڑی دیر کے لیے یار، اگر اس ملک کو کسی بھی عنوان سے اس کی دراڑیں کمزور کرنے کی کوشش کی گئی تو میرے بھائی یہ 5واں سقوط ہوگا، اس کے بعد حالات اس سے بدتر ہوں گے، بہتر نہیں ہوں گے، چاہے وہ خلافت کے نام پہ ہو، چاہے وہ اسلامی حکومت کے نام پہ ہو، کسی بھی نام پہ، کیونکہ اب تک جتنی بغاوتیں ہوئی ہیں ان کے لیبل بہت اچھے تھے مگر نتائج بہت ہی بھیانک تھے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں خلافت نہیں ہے، خلافت بھائی جو ہے یہی ہے آپ کے پاس۔ تو ہمارے ہاں بہت سی چیزیں نیگیٹو ہیں لیکن بہت سی الحمدللہ پازیٹیو بھی ہیں۔ ہمارا میڈیا ایک پہلو کو دکھاتا ہے، دیکھو میڈیا جو پاکستان کی تعریفیں کر رہے ہیں نا، یہ دل سے تعریفیں نہیں کرتے، انہیں کوئی موقع ملک کو ذلیل کرنے کا ملتا ہے فوراً رسوا کرتے ہیں۔ میں وہ بیٹھا ہوا تھا، حقوق جسمانیت کی علمبردار ہے خاتون محترمہ، بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے ویمن رائٹس ہیں نا، تو ہمارے ہاں بچیوں کے ساتھ نازیبا سلوک ہوتا ہے، ہمارے ہاں باپ بیٹی اور بیٹے میں فرق کرتا ہے، بیٹوں کو نوازا جاتا ہے، بچیوں کو یوں کیا جاتا ہے، ایسے۔ میں نے ان سے کہا محترمہ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا جیسا آپ کہہ رہی ہیں، ہمارے ہاں مشہور ہے کہ باپ کو بیٹیوں سے محبت، بیٹوں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے، کچھ ہوں گے ایسے۔ تو یہ ہر وقت جو جوتا دکھاتے رہتے ہیں نا، آپ ایسے ہو، آپ ایسے ہو، آپ ایسے ہو، آپ ایسے ہو، یہ آپ سے محبت کرنے والے اور آپ کے خیر خواہ نہیں ہے۔ بہت کچھ ہمارے یہاں خاندانی بھی ہے، ہمارے تو بڑا میں آسٹریلیا میں تھا، میں نے وہاں بیان کیا، بڑا اچھا کنٹری، بڑا صاف ستھرا، عدل و انصاف، امن شانتی، بہت مزہ آیا۔ ایک دم جب انسان باہر جاتا ہے کہتا ہے یار یہ دیکھو یہ غیر مسلم ملک ہے، ان کے مسلمان، ان کے حاکم بھی غیر مسلم، عوام بھی غیر مسلم، کتنا سکون، اور ہمارا مسلمان کنٹری ہے بھائی، اور ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک دم انسان کے دل میں اسلام سے نفرت پیدا ہوتی ہے نا۔ تو میں نے ان سے ایک بات کہی، میں نے کہا دیکھو یہ جو آپ اتنے اچھے ہو نا، ایک ہفتے کے لیے ہمارے حکمران آپ لے لو اور اپنے والے ایک ہفتے کے لیے ٹرائی کے طور پر ایک ہفتے کے لیے اپنے والے ہمیں دے دو، ہم ان سے ڈبل اچھے نہ ہوئے تو ہمارا نام بدل دینا، اور آپ جو ہم اب ہیں نا، آپ ہم سے 10 گنا مزید بدتر نہ ہوئے تو پھر بھی ہمارا نام بدل دینا۔ نہیں آ رہی بات، بہت مشکل ہے سمجھانا۔ ایک ہفتے کے لیے آپ ان کے حکمران کسے دے دو بھائی؟ ہمارے یہاں تو سارے چور اچکے، چور کا لفظ چور کی توہین ہے، میں کہتا ہوں چور بھی کہہ رہا ہوگا یار مجھے ان سے ملا رہے ہو، مجھے ان سے ملا رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ جو چیزیں ہمیں ملی ہوئی ہیں یہ چیزیں گورا کوڈ، بولو بھائی نہیں کر سکتے۔
اور یہ چیزیں بھی انہوں نے ہمیں دی ہیں، یہ ہماری اپنی تھوڑی ہیں. انگریز یہاں سے چلا گیا مگر وہ کوشش میں لگا ہوا ہے کہ اس ملک کا بیڑا غرق. آپ کو پتا ہے بلوچستان سے سونا کتنا ہے؟ بلوچستان میں اتنا سونا ہے، باہر معیشت سے ہم نے سنا ہے اتنا گولڈ بلوچستان میں ارب پتی بن جائے پاکستان. کون کھا رہا ہے وہ گولڈ؟ کوئی تفتیش کرنے والا ہے؟ بہت سے راز ہیں جو فاش نہیں کر سکتے ہم بیٹھ کے پھر بولیں، بیان دام دوں گا میں، لیکن پھر آپ ہی افورڈ نہیں کر پاؤ گے اور میں بھی کہاں ہو جاؤں گا اندر. کھا رہے ہیں ہمارے حکمران، کھا رہے ہیں گولڈ، یہ کھا رہے ہیں قوم کا پیسہ. دنیا کی دیکھو چاروں موسم کسی کنٹری میں آنا یہ خود بہت بڑی بات ہوتی ہے. ہر موسم میں پھل ہے بھائی، ہر موسم میں. آم ختم ہوا مارکیٹ میں، آم کے رخصتی سے پہلے انگور آیا ہوا ہے، دبا کے آیا ہوا ہے کہ نہیں؟ اتنے پھل ایکسپورٹ بھی ہو رہے ہیں. اوے بھائی اتنا آم باہر جا رہا ہے، اتنی چینی جا رہی ہے، اتنا آٹا جا رہا ہے، قوم بھی پھوڑ رہی ہے صبح شام، اور جناب بھیج بھی رہے ہیں. اتنا پیٹرول پیدا ہو رہا ہے، اتنی گیس پیدا ہو رہی ہے، اور اتنے کوئلے کے ذخائر. تو ایسے ایک ماہر معیشت سے میں نے سنا، وہ کہہ رہا ہے 200 سال پاکستان اپنی قوم کو فری بجلی دے سکتا ہے، کوئلے کے اتنے ذخائر ہیں. یہ چور اچکے ہیں ہمارے اوپر، اور یہ ہمارا قصور ہے. آپ یہ ان کا نہیں ہے، یہ ہمارا قصور ہے. ہمیں چور ہی پسند آتے ہیں. ابھی دیکھو دوبارہ کوئی آ جائے گا تو آپ دیکھنا آج وہ پرانے نا گھومتے جائیں گے گھومتے. کسی نے مجھے دوبارہ سنا تو بڑا مزہ آیا تھا. کسی نے کہا نواز شریف جہاں ختم ہوتا ہے وہاں سے زرداری شروع ہوتا ہے، زرداری جہاں ختم ہوتا ہے عمران خان شروع ہو جاتا ہے، عمران خان جہاں ختم ہوتا ہے وہاں سے دوبارہ نواز شریف شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ جب ختم ہوتا ہے تو دوبارہ زرداری شروع ہو جاتا ہے. میں ہو سکتا ہے میں اس سے متفق نہ ہوں اور ہو سکتا ہے متفق بھی ہوں، لیکن لطیفہ خاندانی ہے کہ نہیں؟ تو بھائی ہم پہ جو جس قسم کی چیزیں مسلط ہیں، یہ 4 دن کے لیے امریکہ والوں کو دے دو بھائی، آپ 5 دن کے لیے ان کو صدر بنا دو، آپ کا بیڑا خدا کی قسم ہم سے زیادہ غرق نہ ہوا تو ہمارا نام بدل دینا. یہ تو ہمارا کنٹری ہے گاڈ گفٹڈ، یہاں نعمتیں اللہ کی طرف سے اور لوگوں میں صلاحیت ہے کہ ان کے بعد بھی ہم بچے ہوئے ہیں. یہ تو پاکستان اسلامی کنٹری ہے، اللہ نے اسلام کی بقا کا وعدہ کیا ہے اس لیے بچے ہوئے ہیں. تو یہ تو کچھ نیگیٹو چیزیں، کچھ پازیٹیو، جو نماز کے بعد انشاءاللہ کچھ دیر مسائل کا سیشن ہوگا، کچھ پازیٹیو چیزیں اور میں انشاءاللہ بتاؤں گا جو بڑی خاندانی ہے، اور وہ اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ جیسے تیسے لنگڑے لولے جیسے مرضی ہیں مگر ہیں ہم پھر بھی الحمدللہ خاندانی. یہ لفظ بھی انگلش میں نہیں ملے گا آپ کو، خاندانی. فیملی تھوڑی بولیں گے انگلش میں یار. تو انشاءاللہ نماز کے بعد تھوڑا سا میں کلاس لوں گا آپ لوگوں کی.